ذکر میں ان کا جو نام ہے وہ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے کہ ان کا نام ذکر میں اس لیے ہے کہ تو مختلف اقوال ہیں اس میں سین قرن سین کو کہتے ہیں اور یہ تسمیہ کا سیغہ ہے، اس اعتبار سے جو ہے ان کا نام ذکر میں ہے۔ اور دوسرا یہ واقعہ جو ہے انہوں نے دو علاقوں کی سورج کے دو مقامات والے علاقوں کو فتح کیا تھا، مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کے علاقے و مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے ایک بستی کو بھی معنی کہتے ہیں اور دو بستی کا معنی بنے گا قرنین، اور ذی معنی والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، تو ذوالقرنین کا مطلب بنے گا دو بستیوں والا۔ تو اس اعتبار سے حضرت ذوالقرنین کا یہ نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ چیز جو ہے یہاں قرآن میں چونکہ وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دو قرنوں کی طرف آپ نے سفر فرمایا جہاد کے لیے، تو اس اعتبار سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب قوت عطا فرمائے تھے، سلطنت دی، بادشاہ بنایا، اور ہر طرح کے قوت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائے تھے۔ قبضہ، سلطنت، لوگ بہت سارے مطلب آپ کی طرف مائل اور آپ کے ساتھ تھے، تو یہ نفوذ بھی آپ کو حاصل تھا، تو لہذا بڑی زبردست حکومت تھی آپ کی، اور ہر اعتبار سے طاقتور شخصیت، فوجی قوت کے اعتبار سے، شخصی قوت کے اعتبار سے، علم اور حکمت اور معرفت کے اعتبار سے، اور اچھے احوال اور اچھے اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوی شخصیت بنایا تھا۔ پھر یہاں ان کے دو سفروں کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا کہ مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کے مقام پر وہ اللہ کی توحید کو عام کرنے چلے اور جہاد فرمایا، وہاں پر کافر قوم آباد تھی۔ پھر وہاں سے مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مغرب آپ کو پتہ ہے غروب ہونے کی سمت کو کہتے ہیں۔ تو ان دونوں سمتوں میں آپ نے سفر فرمایا، تو ان دو سفروں کا اس میں ذکر ہے۔ ویسے یہ حضرت ذوالقرنین نے دو سفر فرمائے، اور اگر ہم یوں دیکھیں کہ سورہ کہف میں دو اسفار کا ذکر ہے، ایک سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، اس کا ذکر ہے، اور دوسرا سفر حضرت خضر نے کیا۔ تو ان دو سفروں کا بیان اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس میں آیات میں ربط اور تناسب کیا ہے، مناسبت کیا ہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بعد میں کیوں ذکر کیا۔ تو اس میں اپنے اپنے علم کے مطابق مناسبتیں لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک مناسبت یہ بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جو سفر تھا وہ حصول علم کے لیے تھا، آپ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے مکمل کی، اور ان کا سفر جو ہے وہ جہاد کے لیے تھا۔ تو ان دونوں سفروں میں فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم کے حصول کے لیے تھا، اور حضرت خضر کا سفر، حضرت ذوالقرنین کا سفر جہاد کے لیے تھا۔ تین مقامات کا آپ نے سفر کیا، مغرب الشمس، مطلع الشمس، اور بین السدین کے دو پہاڑوں کے درمیان والی بستی۔ علم
پر مقدم ہے، علم پہلے اور علم کی بنیاد یاد کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ حصول کے سلسلے میں تھا، حصول کے لیے تھا، اسے پہلے فرمایا، جہاد کے لیے سفر تھا اسے بعد میں ذکر فرمایا۔ وجہ تقدیم ہے، اور جہاد علم پر ہوگا، پہلے علم پھر جہاد ہوگا، اور وہ مجاہد کی جو علم کے جہاد کرتا ہے وہ مجاہد نہیں ہے، کیونکہ کس جہاد کر رہا ہے؟ جب شریعت دین کی تعلیم ہو، اس بنیاد پر کرتا ہے تو وہ ہے حقیقت مجاہد، ورنہ جو مرضی کرے پھر وہ حد سے کرے گا، اس کو بھی ہے یا نہیں ہے، دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، مقام پر جہاد اس صورت کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے، ساری باتیں سے ہوں گی، اور جب نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے گا تو ظلم ہوگا۔ اس واقعے پہلے ذکر فرمایا، دوسرے بعد میں ذکر فرمایا۔ مزید یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ حضرت ذی القرنین کے بارے میں، تو یہاں نبی کریم مراد ہیں، اور یہ وہی سوالات ہیں جو یہودیوں نے مشرکین کو سکھا کر بھیجے تھے کہ ان کو نبوت کو آزمانا ہے تو ان سے 3 باتیں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو ان سے، دوسرا روح کے بارے میں سوال کرو، اور حضرت ذی القرنین کے بارے میں سوال کرو۔ تو یہ یسألون، یہ سوال کر رہے ہیں کا آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ میں ان قریب تم پر تلاوت کروں گا، بیان کروں گا، سناؤں گا تم پر اس کا ذکر، یعنی اس کا قصہ، اس کا ذکر میں ان قریب تمہیں سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا مکننا لہو فی الارض، کہ بے شک ہم نے قابو دیا، قبضہ دیا، لہو اسے، یعنی ذی القرنین کو، زمین میں۔ تو 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کو پوری زمین پر سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے حضرت ذی القرنین بھی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکن عطا فرمایا۔ تمکن کا مطلب ہوتا ہے قبضہ دینا، قابو دینا، کنٹرول کا حاصل ہو جانا، سلطنت کا قائم ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا، مکننا لہو فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت دی، ان کو بادشاہت دی، ان کو ایک علاقے میں تمکن دیا، زمین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت کا بیان اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ مکننا فرمایا کہ ہم نے ان کو تمکن دیا، یہ قبضہ دیا، تو اس تمکن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی طرف کی، حالانکہ یہ ایک بہت طاقتور شخص، ہر طرح کے اسباب اس کے پاس موجود، ذہانت، صلاحیت، اور انتہائی شفیق اور رحم دل بادشاہ۔ تو جب یہ چیزیں اسباب جمع ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ نکلے گا۔ آپ پانی پیو گے، 12 مثال دیتا ہوں، پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھاؤ گے، بھوک مٹ جائے گی، لیکن اتنے اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرمایا ہم نے ہر شے میں سے اس کو اسباب عطا فرمائے، ہر طرح کے اس کو اسباب عطا فرمائے۔
تو جب انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں اور انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہی سمجھتا ہے میں نے کیا، میں ہوں، میں نے انویسٹمنٹ کی، نفع کما لیا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، میں نے کر لیا تو میں یہاں پر پہنچ گیا، میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔ بے وقوفی اور حماقت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکننا، ہم نے ان کو تمکن عطا فرمایا، قدرت اور قبضہ عطا فرمایا۔ تو اس تمکین کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی طرف فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسباب اپنے مقام پر، لیکن ان اسباب کا عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ان اسباب کے نتیجے میں مسبب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سبب کا مسبب کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ جب ایک چیز پائی جائے گی تو ساتھ ہی دوسری چیز بھی پائی جائے گی۔ یہ تعلق اور ربط جو ہے یہ امر عادی کہلاتا ہے، اور اس عادت کو مقرر جاری کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کی طرف نسبت نہیں فرمائی، اس لیے کہ اسباب حقیقتاً مؤثر نہیں ہیں، حقیقتاً مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ایک مسلمان کے ذہن میں، اس کے قلب میں یہ اعتقاد بالکل پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ اسباب اختیار کرے گا، وہ رزق حاصل کرنے کے لیے کاروبار کرے گا، اسٹڈی کرے گا، معلومات حاصل کرے گا، مشورے کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے، اور یہ عالم اسباب ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے اور کریں گے۔ لیکن کبھی بھی وہ سبب کو سب کچھ نہیں سمجھے گا، بلکہ سبب کے باوجود اس کی جو نگاہ ہوگی وہ اللہ کی ذات اقدس کی طرف ہوگی۔ اتنا کامل سبب کے نتیجہ نکلا ہی نکلا، اس کے باوجود یوں کہے گا کہ بھائی میں نے یہ کر لیا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ میں نے گلاس اٹھا لیا ہے، اللہ چاہے گا تو پی بھی لوں گا۔ تو بھائی اٹھا لیا ہے، طاقت ہے، پانی ہے، پی لو گے؟ نہیں۔ ایک مسلمان کے قلب میں یہ اعتقاد ہم وقت جازم ہونا چاہیے کہ مؤثر اثر دکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی ساری زندگی بدل کر رہ جائے۔ یہ میرے لیے کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہے گا اس کے دل میں ڈال دے گا، ہو جائے گا۔ نہیں چاہے گا، میں جتنی چاپلوسی کر لوں کچھ بھی نہیں ہوگا، آخر میں جا کر کہہ دے گا یار میں ابھی سوچوں گا۔ ساری چالاکیاں، ساری چاپلوسیاں اور ہر طرح کے اسباب اور ذرائع استعمال کرنے کا نتیجہ صفر ہے۔ تو مومن جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مؤثر اللہ۔ اور پہلا ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان فرمائی، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ کیا، اور دلیل کے طور پر پہلی صفت کیا ذکر فرمائی؟ رب العالمین، رب اور عالمین۔ عالم اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو تمام عالمین ایک طرف اور رب کی ذات ایک طرف، اور یہ ہے وہ ذات جو اس عالم میں اثر دکھا رہی ہے، اس کو عدم سے وجود بھی عطا کر رہی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہی ہے۔ تو اگر آپ رب العالمین کو ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھو تو آپ کیا سوچو گے؟ کیا ذہن میں آئے گا؟ یہ ذات ہے جو تمام عالم میں ہمہ وقت اثر دکھا رہی ہے، یہ ذات ہے کہ تمام عالم میں اس ہی کا ارادہ اور اس ہی کا راج چلتا ہے، یہ ذات ہے جس کی قدرت ہی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ اعتقاد جازم ہو جائے مسلمان کا تو پھر بہت زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہ جھوٹ بول کے مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ معاملات کی جو باتیں ہوتی ہیں، خاص کر رزق کے حصول کے سلسلے میں اس کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ کوشش ضرور کرے گا لیکن اس کوشش کے دوران کسی کو دھوکہ نہیں دے گا،
کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، نقص والا مال کسی کو جان بوجھ کر نہیں بیچے گا۔ بتا کر بیچنا علیحدہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر بغیر بتائے نہیں بیچے گا۔ کون سی چیز ہے؟ کوئی پولیس والا تو کھڑا ہوا نہیں ہے پیچھے، کوئی ایسا تو کیمرے تو لگے ہوئے نہیں ہے کہ چالان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ اعتقاد۔ جتنا اعتقاد مضبوط ہوگا آپ کا عمل اس اعتقاد کے مطابق ہوگا۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، پانی کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ میری مشکل یہ اسی سے حل ہوگی۔ تو جب اعتقاد جازم ہوتا ہے تو عمل اس ہی کے مطابق ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان کا قدم اٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اعتقاد مضبوط ہو تو پھر انسان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ بے پرواہ اور بے نیاز ہو جائے گا مخلوق سے، بالکل بے پرواہ ہو جائے گا۔ اور یہی چاہیے کہ ایک بندہ فقط اپنے اللہ پر بھروسہ کرے، فقط اپنے اللہ سے رجوع کرے، فقط اپنے اللہ سے امید رکھے، اور فقط اپنے اللہ تعالیٰ ہی کو مسبب الاسباب اور مؤثر حقیقی سمجھے کہ ہاں بھئی سبب اللہ نے مقرر کیا ہے، میں سبب اختیار کروں گا، اللہ چاہے گا تو سبب اثر کر جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا مکننا، ہم نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے، تو اس کا مطلب جو عطا کرتا ہے وہ چھین سکتا ہے یا نہیں چھین سکتا؟ آپ کو پاور مل گئی، آپ سیٹ بن گئے، آپ تھانے کے ایس ایچ او بن گئے، آپ کسی ادارے میں افسر لگ گئے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، گورنر بن گئے، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ فوج کے ادارے میں بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا، اس نے مقرر کر دیا، اس کی تقسیم ہے۔ ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے مکننا، ہم نے ان کو تمکن اور قبضہ دیا ہے، کنٹرول دیا ہے فی الارض۔ تو جس نے قبضہ اور کنٹرول دیا وہ واپس نہیں لے سکتا۔ تو ڈرنا چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جتنا اختیار آپ کے پاس ہے اتنی مسئولیت آپ کے پاس آپ سے ہے۔ اختیار جتنا ہوگا اتنا سوال بھی کیا جائے گا۔ آپ کے اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں تو آپ سے اہل خانہ سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بارہا آپ کو حدیث سنائی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا سے متعلق سوال ہوگا۔ تو ایک گھر کے سربراہ سے لے کر پھر آگے چلتے چلے جائیں ریاست کے سربراہ تک، جس کی ذمہ داری، جس کا دائرہ کار، جس کا اختیار، جس کا عہدہ جتنا وسیع پیمانے پر ہوگا اتنا ہی اس سے زیادہ مسئولیت ہوگی، سوال اس سے اتنا ہی زیادہ کیا جائے گا۔ پھر اس میں ہر طرح کے اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیے تھے ہم نے ہر شے سے اسے اسباب۔ فوج بھی زبردست ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، شخصیت بھی بہترین، طاقتور، ذہانت بھی، عقل مندی بھی، علم بھی، معرفت بھی، اور اصلاح احوال بھی۔ تو ہر طرح کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ہر طرح کے اسباب ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی قوت کے اسباب عطا فرمائے تو وہ اس کو دو طرح سے استعمال کرے گا، یا تو وہ مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کرے گا، یا وہ اسی قوت اور اسی طاقت کو مخلوق پر ظلم کے طور پر اس کو استعمال کرے گا۔ دو ہی استعمال ہیں اس کے۔ ایک عہدہ ہے کسی کے پاس جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے اور اپنے اس عہدے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایک اس کا استعمال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، ان سے رشوتیں لے رہا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔
تو یہ دو ہی طرح کے اس سے کام لیے جا سکتے ہیں، نتیجے اس کے دو ہی نکلتے ہیں، لیکن یہاں جو شخص ان اسباب اور ذرائع اور وسائل کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہیں، جو عہدہ اس کو عطا فرمایا ہے، اس کو اگر صحیح طرح سے استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اقتدار کو بڑھائے گا، اس کے قبضے کو بڑھائے گا، اس کی قوت کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انا مکننا لہو فی الارض، کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو زمین پر زبردست قبضہ اور کنٹرول عطا کیا تھا۔ تو آگے ان کی صفات ذکر کی جائیں گی، جس میں ایک عاقل، ایک عادل بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انا مکننا لہو فی الارض، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو جلد اس کا احتساب ہوگا، اور وہ عنقریب اپنی اس عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا، اور اس کی بساط کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر رکھ دے گا۔ اور اگر آپ ماضی کی تاریخ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی بہت سارے اسباب دیے تھے یا نہیں، اور حضرت ذوالقرنین کو بھی قوت اور اسباب اور سلطنت دی تھی، دونوں کو سلطنت دی تھی، بلکہ فرعون کے پاس جو اسباب تھے وہ حضرت ذوالقرنین کے سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود کس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا؟ حضرت ذوالقرنین کی سلطنت کو، اس لیے کہ انہوں نے ان اسباب، ان ذرائع اور ان وسائل اور ان پاورز کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کے برعکس فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اپنی طاقت اور اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قریب اس کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہر مرحلے پر ہم کسی نہ کسی منصب پر ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا دستور اور ضابطہ ہے کہ اس نے جس کو بھی اسباب عطا فرمائے ہیں، اگر وہ ان کو درست اور صحیح استعمال کرتا ہے اپنے منصب کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو مضبوط فرماتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بساط کو لپیٹ دیتا ہے۔ فرعون بہت طاقتور ایک بادشاہ گزرا ہے، لیکن اس کا انجام کتنا برا ہوا۔ لہٰذا یہی درس جو ہے ان آیات مقدسہ میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائے تھے، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جہاد کے لیے سفر اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو فوجی قوت چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اسلحہ درکار ہوتا ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کے اسباب موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ہر شے سے ان کو اسباب مہیا کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اسباب عطا فرمائے تھے، اور ان اسباب کے استعمال کے ذریعے پھر اب وہ اپنی منزل کو اور اپنی غایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ چنانچہ پھر آپ نے سفر اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے، وجدہا تغرب، تو آپ نے سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیئۃ، ایک ایسے پانی میں، ایک ایسے چشمے میں جو کیچڑ زدہ ہے، جس کا پانی گدلا ہے، اس میں وہ ڈوب رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ سفر کرتے کرتے چلتے رہے یہاں تک کہ آبادیاں ختم ہوتی رہیں، اور کئی 100 کلومیٹر کا آپ نے سفر طے کر لیا، بعض تفاسیر میں 1400 کلومیٹر تک لکھا ہے۔ تو ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر آبادی وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور وہاں جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر کے پاس کھڑے ہو جائیں تو اب تو کوئی رکاوٹ، کوئی پہاڑ کچھ بھی نہیں، کوئی عمارت کچھ بھی نہیں، اور وہ شام کا وقت ہو،
مغرب کا وقت ہو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سورج جو ہے وہ پانی میں غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ تو بعض نے اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن بیان کر رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک کیچڑ زدہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ کہ سورج تو روٹیٹ کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، ایک جگہ سے چھپ جاتا ہے لیکن وہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ اس کے طلوع کا مقام ہوتا ہے، تو یہ تو اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ تو چشمے میں تو نہیں غروب ہوتا۔ تو یہ قرآن جو ہے اس میں غلط انفارمیشن دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ اب اس کو ذرا غور سے پڑھو تو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی امر واقع کا بیان نہیں فرما رہا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، بلکہ حضرت ذوالقرنین جس علاقے میں پہنچے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں سورج کے غروب ہونے کا، اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ گدلا پانی جو آخر میں نظر آ رہا ہے اس میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بھی جاتا ہوا دکھائی دے گا، جیسے آپ سمندر کے یا دریا کے کنارے ہوں اور آگے کوئی بھی عمارت نہ ہو، پانی پانی نظر آ رہا ہو، یا کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور پانی پانی نظر آ رہا ہو، اور سورج کے غروب کا وقت ہو تو لگے گا سورج جو ہے وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجدہ فرمایا ہے، وجدہ انہوں نے پایا، یعنی انہیں ایسا لگا۔ تو یہ جو منظر کشی کی ہے، جو منظر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انہیں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان نہیں فرما رہا کہ واقعتاً وہ کسی چشمے میں ڈوب جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین نے ایسا پایا۔ تو یہ منظر کو بیان کیا گیا ہے، حقیقت کا بیان، امر واقع کا بیان ہے ہی نہیں کہ قرآن عظیم پر اعتراض کیا جائے۔ وجدہ تغرب فی عین حمیئۃ، کہ پایا انہوں نے غروب ہوتا کیچڑ زدہ چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور پایا حضرت ذوالقرنین نے اس سورج کے غروب ہونے کے مقام پر قوماً، ایک قوم کو۔ یہ کافر لوگ تھے، تو حضرت ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ جہاد کے لیے تھا، اور آپ نے ان علاقوں کو فتح کیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ ان علاقوں میں داخل ہوئے۔ پھر جو ایمان لے آئے اس کو ایمان کی نشر توحید کے لیے آپ تشریف لے گئے کہ توحید کا جو ہے پرچار ہو، اللہ کی وحدانیت کو عام کیا جائے، یہ پیغام پہنچایا جائے، اور دوسرا لوگوں کو انسانوں کے ظلم سے بچایا جائے۔ تو بہرحال وجدہ عندہا قوما، انہوں نے ایک قوم کو وہاں پایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ذوالقرنین، قلنا، ہم نے کہا۔ تب یہ قلنا سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قلنا کا مطلب تو یہ ہے ہم نے کہا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، اور اگر حضرت ذوالقرنین سے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ہے۔ جب اللہ نے کلام کیا ہے تو وحی ہے، اور وحی ہے تو پھر حضرت ذوالقرنین نبی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دیگر قرائن موجود ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک عاقل اور عادل بادشاہ گزرے ہیں، لیکن یہ نبی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی نبوت کا بھی قول ملتا ہے، لیکن ان کی نبوت کی قول میں اختلاف ہے، اور راجع اس طرف ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ قلنا کا مطلب پھر وحی مراد نہیں ہوگا، بلکہ یہاں قلنا سے مراد ہوگا الہامن، کہ ہم نے ان کے دل میں الہام ڈال دیا، یعنی ان کے دل میں الہام کیا، ایک بات ڈال دی، اور وہ بات یہ تھی کہ یا ذوالقرنین، کہ اے ذوالقرنین، انا ان تعذب، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا تو آپ انہیں عذاب دیں یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کریں، چوائس از یورس، آپ کی چوائس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ منشور جو ہے نا، دیکھیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ قالا، آپ نے عرض کیا کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ، بہرحال جو ظالم ہوگا تو میں عنقریب اس کو سزا دوں گا۔
اب ظالم سے مراد یہ ہے کہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے، سوف نعذبہ، تو اس ظالم کو میں سزا دوں گا، عذابا نکرا، بہت سخت سزا دوں گا۔ اور مزید فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ دو عذاب ذکر کیے کہ جو ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو ان قریب ہم عذاب دیں گے اسے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ اسے بری مار دے گا، بہت شدید عذاب دے گا۔ تو اس کا مطلب جو ظلم کرتا ہے، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اقتدار سے کون نکال سکتا ہے، میرا یہ منصب کون چھین سکتا ہے، اس دفتر سے مجھے کون نکال سکتا ہے، اس نوکری سے مجھے کون برخاست کر سکتا ہے۔ اللہ نے دی ہے مکنہ، ہم نے تمکین دی ہے، تو جو دینے والا ہے وہی چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ان اسباب کو لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے اور لوگوں کا استحصال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دو طرح کا عذاب دے گا، ایک دنیاوی عذاب اور پھر آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا، اور وہ ان دونوں عذابوں کو دنیا میں دیکھ لے گا۔ دنیا میں اس طرح دیکھ لے گا کہ ایک تو عذاب اسے دنیا میں ملے گا جس کو وہ بھگتے گا خود، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی موت کا وقت قریب آئے گا تو اس کے ساتھ جو حال کیا جائے گا اسی سے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے انجام برا ہے، تو اس کی جھلک اسے اس وقت معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزوں کی، ایک تو پورا عذاب دنیاوی برداشت کرے گا، وہ بھگتے گا یہ، اور پھر جب موت کا وقت آئے گا تو موت سے ہی اسے اس بات کا انجام اپنا انجام پتہ چل جائے گا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جو اپنے منصب کا، اپنے طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور حقوق العباد میں انتہائی سخت گرفت کی جائے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو تم انہیں عذاب دو گے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا رویہ اختیار کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، جو ظلم کرے گا اسے سزا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، دنیا میں بھی اچھی جزا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ عدل کا نظام قائم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ دونوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کر لو، ظالم کے ساتھ بھی اور مظلوم کے ساتھ بھی، اگر دونوں کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ سلوک کر لیا جائے تو اچھائی کرنے والا اچھائی کو چھوڑ دے گا، کہ جب دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں کیوں ڈالوں، پھر وہ اچھائی کو ترک کر دے گا، اور جو ظالم ہوگا وہ ظلم میں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اور حد سے تجاوز کرے گا۔ لہٰذا اعتدال اور عدل ضروری ہے، افراط اور تفریط کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا جو ہے پھر ظلم ہی ظلم کو عام کرنا ہے گویا کہ۔ لہٰذا جو ظلم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو عدل کرے گا، جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کو اچھی جزا دی جائے گی۔ تو یہ فرق کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ عدل قائم کرنا لازم اور ضروری ہے، تبھی معاشرہ جو ہے ایک بہتر معاشرے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اور اگر دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے تو نتیجہ معاشرتی بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ہر طرف آپ کو ظلم کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم ان قریب انہیں آسان کام کہیں گے، یعنی ان کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو یہ حضرت ذی القرنین جو ہے ان کا طرز عمل تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اقتدار کو، ان کی اس تمکین کو، اس دبدبے کو، اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے طول عطا فرمایا، دوام عطا فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے اسباب اور ذرائع کو ظلم کے لیے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بساط کو
لپیٹ دیا، لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے۔ ابھی مزید جاری ہے انشاءاللہ، اگلے جمعے یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی درجے میں کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل ہوا ہے تو اس اسباب خیر کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر خیر کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور اگر ظلم کے لیے استعمال کریں گے تو حقوق العباد میں بھی مبتلا ہوں گے، اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دو طرح کے عذابات میں مبتلا فرمائے گا، ایک دنیاوی عذاب اور ایک اخروی عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔